Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salatu wa salamun alayka ya Rasulullah wa ala alika wa sahbika ya Habiballah. Salatu wa salamun alayka ya rahmatan lil alamin wa ala alika wa sahbika ya sayyidi ya shafi'al muznibin. آج کی جو شب ہے 27ویں شب ہے رمضان المبارک کی، اور اگر ہم غور کریں تو صرف 2 تراویح باقی ہیں۔ 27 تراویح ہم ادا کر چکے ہیں اور 2 باقی ہیں۔ اگر ہم انصاف سے اپنا محاسبہ کریں، اپنے گریبان کے اندر اپنا منہ ڈال کر غور کریں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم نے کیسے گزارا ہے، تو میرے سمیت 90% لوگوں کا جواب یہی ہوگا کہ یہ رمضان المبارک ہم سے ضائع ہو چکا ہے، ہم نے اس کی قدر نہیں کی ہے۔ جس طرح باقی عام دن ہم گزارتے ہیں اس طرح ہم نے یہ دن گزار دیے ہیں۔ یعنی یہ فکر کا مہینہ تھا، یہ تربیت کا مہینہ تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ جڑ جانے کا مہینہ تھا، یہ غور و فکر کا ماہ مقدس تھا، تلاوت، ذکر، اذکار، تسبیحات، اس کا یہ مہینہ تھا۔ لیکن باقی جس طرح دنیاوی معاملات ہوتے ہیں، انہی معاملات کے ساتھ ہم نے رمضان المبارک گزار دیا ہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ارشاد جو حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے غنیت الطالبین کے اندر نقل فرمایا ہے کہ جس بندے کا جمعۃ المبارک کا دن اچھا گزر جائے تو اس کا پورا ہفتہ اچھا ہوتا ہے، اور جس بندے کا جس بندے کا جمعے کا دن اچھا گزر جائے اس کا پورا ہفتہ اچھا ہوتا ہے، اور جس بندے کا رمضان المبارک کا مہینہ اچھا گزر جائے اس کا پورا سال اچھا ہوتا ہے۔ تو اب اگر رمضان المبارک کا مہینہ اچھا نہیں گزرا ہے تو پھر پورا سال آپ اس بات کی تیاری کر لیں کہ بس ویسے ہی جس طرح دھکے کھاتے ہوئے ایک ٹائم گزر جاتا ہے اس طرح یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ سال بھی گزر جائے گا۔ اور صحیح بات اگر ہم آپ کو بتائیں تو ہم نے رمضان المبارک گزار دیا ہے، ہم نے رمضان المبارک ضائع کر دیا ہے۔ بہرحال ہر سخن وقت و ہر نقطہ مقام دارد، ہر جو سخن ہوتا ہے، ہر جو گفتگو ہوتی ہے اس گفتگو کا ایک وقت ہوتا ہے، اور ہر نقطہ اپنا ایک مقام رکھتا ہے، وہ بات دائیں بائیں نہیں ہو سکتی۔ اور توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہے؟ توبہ کا دروازہ کھلا ہے جس وقت تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا۔ لہذا اگر ایسی بات ہے، اگر اچھا گزرا ہے تو الحمدللہ تعالیٰ، اگر کمزوری ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے توبہ کریں۔ جو 2 دن 4 دن باقی ہیں، دو راتیں باقی ہیں، 3 راتیں باقی ہیں، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ عہد کریں کہ آنے والی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا جو ماہ مقدس ہے اس کو ہم ضائع نہیں کریں گے۔ اب چونکہ رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے، لہذا انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو اس کے کچھ نوافل، اس کی جو فضیلت ہے اسی کے متعلق تھوڑی سی میں گفتگو کرتا ہوں، آپ کو سناتا ہوں۔ پچھلے برس جو ہماری گفتگو ہوئی تھی رمضان المبارک کی 27ویں شب کے اندر کہ لیلۃ القدر، اس کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں، اس کے کیا فضائل ہے، وہ میں نے بیان کر دیے تھے۔ اور آج کی نشست کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ صرف اور صرف یہاں پر جو نوافل ادا کیے جاتے ہیں اور اس رات کا جو وظیفہ ہوتا ہے وہ وظیفہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو سناتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے چند ایک سوالات ہیں، مختصر ہیں، میں ان کا جواب آپ کو دے دیتا ہوں۔ بس سارے سوالات میرے ذہن کے اندر ہے، جہاں جہاں سے سوالات آئے ہیں، جس نے سوالات کیے ہیں وہ میرے ذہن کے اندر ہے، میں مختصراً ان کے جواب آپ کو دیتا ہوں۔ دکاندار یہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء دن کے وقت طلب کرتے ہیں، کوئی پیپسی طلب کرتا ہے، پانی کی بوتلیں، اسی طریقے سے جوس وغیرہ، یہ چیزیں ہم سے طلب کی جاتی ہیں، تو آیا ہمیں فروخت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ یعنی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یہ تعاون علی الاثم والعدوان تو نہیں ہے، ہم گناہ کے اوپر تعاون تو نہیں کر رہے۔ تو اس کا میں آپ کو جواب یہ دے دیتا ہوں کہ دیکھیں، کوئی شخص بھی جو روزہ نہیں رکھتا، عمومی طور پر اکثر لوگ اسی طرح ہی ہیں کہ وہ روزے کا اظہار کر دیں، یعنی کسی بندے کے سامنے وہ اس چیز کا اظہار نہیں کرتے کہ میں نے روزہ نہیں رکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں میرا روزہ ہے۔ اگر کوئی شخص کہیں سے کوئی چیز خریدتا ہے تو وہ اسی طریقے سے ہی خریدتا ہے کہ وہ یہ بتاتا ہے کہ میں گھر لے کے جا رہا ہوں، میرے گھر کے اندر کوئی بندہ بیمار پڑا ہوا ہے، یا اپنے بیٹے کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ کوئی بندہ کسی کے سامنے کوئی بھی کھاتا پیتا نہیں ہے، خاص کر ہمارے علاقے کے اندر
یا ہم جس ملک کے اندر بستے ہیں، خاص کر یہ جس شہر کے اندر ہم بستے ہیں، یہ جو ہمارا علاقہ چاچے ضلع اٹک، اس کے اندر کم از کم اتنا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اتنا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ جو لوگ روزہ نہیں بھی رکھتے وہ کم از کم رمضان کا احترام ضرور کرتے ہیں۔ وہ اس طرح کرتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے کھاتے پیتے نہیں ہیں، احترام کرتے ہیں رمضان المبارک کا۔ لہٰذا اس میں یہ بات، سادی سی بات آپ یاد رکھیں کہ کوئی بندہ آپ سے کوئی کھانے پینے کی چیز طلب کرے تو آپ اس کو دے دیں۔ ہو سکتا ہے وہ ضرورت مند ہو، اگر وہ ضرورت مند نہیں بھی ہے تو آپ اس چیز کے اوپر نہیں پکڑے جائیں گے۔ وہ روزہ نہ رکھے، دیکھیں نا، اگر اس نے روزہ نہیں رکھا ہوا، آپ اگر اس کو نہیں دیں گے وہ کہیں اور سے حاصل کر لے گا، اس کو جھوٹ بولنا پڑے گا، وہ کہیں پر جا کر جھوٹ بول دے گا، کہے گا میں بیمار ہوں، کہے گا میں مسافر ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے دکانداروں کا جو سوال ہے، وہ شاپ کیپر جو ہوتے ہیں، دکاندار ہوتے ہیں، پرچون فروش ہوتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کیا کریں، بس جو کوئی آپ سے آئے، دیکھیں شہر کے اندر کوئی کسی کو پہچانتا تو نہیں ہے کہ کون کہاں ہے، کس کی کیا مجبوری ہے، تو ہزاروں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، کس سے بندہ تفتیش کرتا پھرے، انویسٹیگیشن کا موقع ہوتا نہیں ہے، لہٰذا جو کچھ آپ سے کوئی طلب کرتا ہے آپ اس کو دے دیے کریں، ٹھیک ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں، یہ بات رمضان المبارک کے آداب کے سخت خلاف ہے کہ ظاہری سی بات ہے کہ ابھی گرمیوں کا موسم ہی ہے، ایسے سخت جو جون جولائی کے روزے تھے الحمدللہ تعالیٰ وہ بھی ہم نے رکھے ہیں، زندگی کے اندر نصیب ہوئے ہیں، تو ابھی تو موسم کافی بہتر ہے۔ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے جو برس ہوں گے، آنے والے جو سال ہوں گے، ان سنین کے اندر، ان سالوں کے اندر گرمی کی شدت اور کم ہو جائے گی۔ بہرحال اس طرح گرمیوں کا روزہ ہوتا ہے، ظاہری سی بات ہے دن کے وقت پیاس تو لگتی ہے، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو پیاس لگے تو بار بار اس چیز کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی خاطر آپ نے رکھیں، تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی خاطر آپ نے رکھیں تو بدلہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہی آپ کو دیں گے۔ خود بخاری شریف کے یہ الفاظ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میری خاطر ہے، میرے لیے، اور میں ہی اس کی جزا ہوں، میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں، یا پھر میرا دیدار ہی اس کی جزا ہے۔ تو جس اللہ تعالیٰ کی خاطر آپ نے رکھیں وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے آپ کو پیاس لگی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جانتا ہے کہ آپ بھوکے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جانتے ہیں کہ آپ نے اپنے نفس کے اوپر قابو رکھا ہے، اور مفتریات ثلاثہ یعنی کھانے پینے سے اور بیویوں کی قربت سے آپ لوگ منع ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس بات کو جانتے ہیں، لہذا لوگوں کو یہ باتیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ باتیں کرنا مکروہ ہیں، اور یہ باتیں روزے کے جو آداب ہیں اس کے سخت منافی ہیں۔ لہذا بالکل یہ بار بار نہیں کہنا چاہیے آج تو دن کو روزہ بڑا گرم تھا، بہت تپا ہوا دن تھا، پیاس لگ گئی ہے، بھوک لگ گئی ہے، ابھی تو دل کرتا ہے کہ میں ابھی افطار کر لوں، اس طرح لوگ باتیں کرتے ہیں، یہ باتیں سخت مکروہ ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ روزہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہیں عطا کی ہے، لعلکم تتقون، روزے کی خود اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حکمت یہ بیان فرمائی ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اور اسی طریقے سے ابن ماجہ شریف کے ایک الفاظ یہ بھی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ روزہ جو ہے تو یہ جسم کی زکوٰۃ ہوتا ہے، اور میڈیکلی یہ بات بالکل اتھینٹک ہے، یہ بات بالکل ثابت ہو چکی ہے کہ روزہ رکھنے سے بہت سارے زہریلے مادے جو انسان کے جسم کے اندر ہوتے ہیں وہ خارج ہو جاتے ہیں۔ غالباً امام غزالی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا تھا مکاشفۃ القلوب کے اندر کہ یہ جو بھوک ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہوتا ہے، اور بھی صوفیاء نے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس وقت بندہ بھوکا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے بندہ بڑا قریب ہوتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھوکا پیاسا رکھ کے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تمہاری ایک تربیت کرنا چاہتے ہیں، تمہارے جو جسمانی معاملات ہیں، روحانی معاملات بھی اور جسمانی معاملات بھی تمہارے درست ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ بات بالکل حکمت کے خلاف ہے، اصول حکمت کے خلاف ہے، روزے کی جو حکمت ہے اس کی یہ بات سخت خلاف ہے کہ بندہ اس طرح کرے دن کو پیاس گزارے، بندہ اس طرح کرے دن کو بھوک گزارے، اور پھر شام کے وقت بندہ اس طرح کرے کہ 10 قسم کے مشروبات سامنے رکھ لے اور 10 قسم کے کھانے بندہ سامنے رکھ لے، اور پوری رات اور بندہ کھاتا ہی رہے، افطاری کے وقت بھی اور افطاری کے بعد بھی بندہ کھاتا پیتا ہی رہے۔ تو وہ جو تھوڑی سی تکلیف آپ نے اپنے معدے کے اوپر ڈالی تھی، اس معدے کو آپ نے خالی چھوڑا تھا، کچھ جسم کی زکوٰۃ ہوئی تھی، تو وہ تو ساری بات پھر ختم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر دن کو دوپہر کے وقت آپ نے کھانا نہیں کھایا، تو پھر معمول سے زیادہ جس وقت آپ کھانا کھا لیتے تو معدے کے اوپر بوجھ تو اسی طرح پڑتا ہے۔ لہٰذا دیکھیں نا، یہ میڈیکلی بھی چونکہ ابھی وقت اتنا زیادہ نہیں ہے کہ میں ساری باتیں تفصیل سے بیان کروں، بہرحال اس طرح جس طرح اعتدال کے ساتھ مناسب جس طرح آپ دن کے وقت کھانا کھاتے ہیں اسی طرح ہی کھانا کھانا چاہیے۔ بہت زیادہ اپنے جسم اپنے معدے کے اوپر بوجھ ڈال لینا یہ روزے کی حکمت کے اور روزے کے آداب کے بالکل یہ بات منافی ہے،
اور جو حکمت ہے وہ حکمت اس طرح پوری نہیں ہو سکتی، یہ حکمت پوری نہیں ہو سکتی۔ یہ بات ہو گئی، یہ 3 باتیں ہو گئی ہیں جو میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا تھا، یہ اب باتیں ہو گئی ہیں۔ اب آتے ہیں لیلۃ القدر کی جو رات ہے، اس رات کی طرف آتے ہیں۔ یہ جو رات ہے، یہ رات اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کی ایک خاص عطا ہے، مومن مسلمان کے لیے تحفہ ہے۔ تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے لیلۃ القدر کو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل قرار دیا ہے۔ اس رات کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین کے اوپر آتے ہیں، بندوں کے پاس آتے ہیں، جو عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، روزہ دار ہوتے ہیں، ان کے پاس آتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں، ان سے ہاتھ ملاتے ہیں، ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، ان کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں۔ اور جس وقت وہ بندہ دعا کرتا ہے، یعنی آپ لوگ جو لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نصیب کی ہے، آپ لوگ جو دعا کرتے ہیں، اس دعا کے اوپر اللہ تعالیٰ کے فرشتے آمین کہتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے، بندوں کے پاس جاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور بندے خود جو دعا کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اس دعا کے اوپر جو آپ اپنے لیے دعا کرتے ہیں، فیملی کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، تو اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کی دعا کے اوپر آمین کہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، 4 آدمی وہ ہیں کہ جن کی اللہ تعالیٰ اس رات بھی بخشش نہیں فرماتا۔ یعنی ویسے تو اللہ تعالیٰ صاحب کی مغفرت فرما دیتے ہیں اس رات، لیلۃ القدر کی رات، لیکن 4 آدمی ایسے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے اس رات بھی۔ کون؟ پکا شراب پینے والا، جو شرابی ہے، شراب پیتا ہے، ہر وقت شراب کے نشے کے اندر دھوت رہتا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے۔ اور دوسرا بندہ وہ ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، یعنی والدین سے مراد کون ہے؟ والدہ بھی اور والد بھی، ماں باپ بھی، امی ابو، اس کا نافرمان ہے، ان کا نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش بھی نہیں فرماتے۔ یا دونوں میں سے ایک کا نافرمان ہے، ماں کا نافرمان ہے والدہ کا، یا پھر فادر کا، اپنے والد کا، ان کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتا۔ اور تیسرا بندہ وہ ہے کہ جو رشتہ داری توڑتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کاٹتا ہے، بناتا نہیں ہے۔ یعنی جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کو حکم دیا صلح رحمی کا، وہ صلح رحمی نہیں کرتا بلکہ قطع رحمی کرتا ہے، اس کی بھی اللہ تعالیٰ اس رات مغفرت نہیں فرماتے، اس رات اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش نہیں فرماتے۔ اور چوتھا بندہ وہ ہے جو مسلمانوں سے بغض رکھتا ہے، مومن مسلمان، اس سے بغض رکھنا، مسلمانوں سے بغض رکھنا، یہ بہت بڑا زوال ہے اور بہت بڑا نقصان ہے۔ تو جو بندہ ایسا کرتا ہے اس کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے۔ تو اس رات یہ 4 آدمی ایسے ہیں کہ جن کی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس مغفرت نہیں فرماتے۔ اب شب قدر کے جو نوافل ہیں یاد رکھیں، 4 رکعتیں، ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے 4 رکعتیں۔ 4 رکعتیں آپ نے کس طرح پڑھنی ہیں کہ ہر رکعت کے اندر ایک دفعہ آپ نے الحمد شریف کے بعد انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورۃ القدر آپ نے پڑھنی ہے ایک مرتبہ، اور اس کے بعد 27 دفعہ آپ نے پڑھنی ہے قل هو اللہ احد، سورۃ الاخلاص۔ اس طرح آپ نے 4 رکعتیں پوری کرنی۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں آپ نے، اور الحمد شریف کے بعد آپ نے پڑھنی ہے 3 دفعہ، الحمد شریف کے بعد 3 دفعہ، یعنی ایک دفعہ تو آپ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ پڑھیں گے سورۃ الفاتحہ کے بعد، اور 3 مرتبہ آپ پڑھیں گے سورۃ الاخلاص۔ 3 مرتبہ آپ کیا پڑھیں گے؟ سورۃ الاخلاص، 2 رکعتیں۔ پہلے 4 کا ذکر، پہلے 4 والی روایت ہو گئی، اب 2 والی روایت ہو گئی۔ اب حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک تیسرے مقام کے اوپر یہ روایت آتی ہے کہ 27ویں رات کو، یعنی 27ویں جو شب ہوتی ہے رمضان المبارک کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رات جو بندہ 4 رکعت پڑھے، کتنی؟ 4 رکعت، اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 3 مرتبہ، یعنی پہلی جو 2 روایتیں تھیں ان کے اندر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 1 مرتبہ تھی، اور اس کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد الحمد شریف کے بعد انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یعنی سورۃ القدر آپ نے پڑھنی ہے 3 دفعہ، اور 50 دفعہ آپ نے پڑھنی ہے سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ ٹھیک ہے، یہ 50 دفعہ پڑھنی ہے۔ اور جس وقت آپ سلام پھیر دیں، یہ 4 رکعت آپ پڑھ کے سلام پھیر دیں تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ آپ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ سے آپ جو دعا بھی کریں گے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس دعا کو قبول فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو بے انتہا نعمت عطا فرماتے ہیں، اور کل گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، جتنے بھی اس کے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس معاف فرما دیتے ہیں۔ اور شب قدر کی دعا کون سی ہے یہ بھی لوگ پوچھتے رہتے ہیں، یہ بھی اپنے دوستوں کو میں بتا دوں، اللہم انک عفو
تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور۔ پھر سن لیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور۔ یہ غنیت الطالبین کے اندر بھی آتی ہے اور فضائل الشعور جو رسالہ ہے اس کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ دعا ہے لیلۃ القدر کی، یہ جو شب قدر ہوتی ہے اس کے اندر کثرت کے ساتھ یہ بیان کرنی چاہیے، یہ پڑھنی چاہیے۔ بسم اللہ۔ اب رمضان المبارک کے متعلق چند باتیں اور بھی آپ ذہن کے اندر پکی بٹھا لیں۔ ایک بات تو آپ یہ بٹھا لیں کہ یہ جو تراویح کی نماز ہوتی ہے یہ مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے۔ لڑکیاں بھی پڑھیں گی 20 رکعت اور لڑکے بھی پڑھیں گے، مرد بھی پڑھیں گے اور خواتین بھی جو بالغ ہیں، یعنی احکام شرع کے جو مخاطب ہیں وہ لوگ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ 20 رکعتیں عورتیں بھی اور مرد بھی، ایک بات یہ یاد رکھیں۔ اسی طریقے سے یہ جو جماعت کی نماز ہوتی ہے، یعنی تراویح کے اندر جو جماعت ہوتی ہے، یہ سنت کفایہ، یہ کیا ہے؟ سنت کفایہ، یعنی کچھ لوگ پڑھ لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے، یہ نہیں کہ ہر صورت ہی جماعت کے ساتھ ہی آپ پڑھیں۔ تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ تراویح کی جو نماز ہوتی ہے یہ تراویح کی نماز فرضوں کے تابع ہوتی ہے، یعنی جو بندہ عشاء کے فرض نہیں پڑھتا اس کو تراویح پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں۔ بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا نا، آتے ہیں امام صاحب تراویح کے اندر ہوتے ہیں، وہ فرض ادا کرتے نہیں، آ کر تراویح کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ پہلے وہ فرض ادا کریں اور فرض ادا کرنے کے بعد پھر اس طرح کریں تراویح کی صف کے اندر کھڑے ہو جائیں، تراویح ادا کریں۔ اور اسی طریقے سے یہ جو 3 وتر واجب پڑھے جاتے ہیں امام کے ساتھ، یہ بھی اس بندے کے لیے کہ جو بندہ تراویح جماعت کے ساتھ پڑھے، یعنی تراویح کی جو جماعت ہوتی ہے نا، یہ وتر واجب جو 3 رکعتیں ہوتی ہیں یہ بھی واجب، یہ 3 وتر واجب بھی تابع ہوتے ہیں تراویح کی نماز کے، یعنی تراویح کی جو جماعت ہوتی ہے اس کے یہ تابع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ وتر کی جماعت تراویح کی جماعت کے تابع ہے، یعنی وتر وہی بندہ جماعت کے ساتھ پڑھے گا جس نے جماعت کے ساتھ نماز تراویح بھی پڑھی ہیں۔ یہ فتاوی شامی کے اندر موجود ہے، یہ فتاوی شامی کی عبارت ہے میرے سامنے۔ اس بات کو آپ نے غور سے سننا ہے اور غور سے اس بات کے اوپر عمل کرنا ہے۔ بعض لوگ اکثر اس خرابی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور تراویح کا جو وقت ہے وہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ عشاء کی نماز سے لے کر، یعنی عشاء کا جو وقت ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں نا کہ شفق کے اسود، یہ جو سفیدی ہوتی ہے نا جس وقت سورج غروب ہو جاتا ہے، تو سورج غروب ہوتا ہے تو اس کے بعد جو سرخی ہوتی ہے مغرب کی طرف سورج ڈوبنے کے بعد، شفق احمر، تو اس کے بعد ایک سفیدی ظاہر ہوتی ہے شفق ابیض، وہ جس وقت غائب ہوتی ہے تو وہاں سے عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے، اور وہاں سے لے کر پھر جس وقت طلوع فجر تک، یعنی فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے تک سارا وقت یہ کیا ہوتا ہے؟ عشاء کی نماز بھی آپ اس کے اندر پڑھ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ نماز تراویح بھی اس کے اندر ادا کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ سنت مؤکدہ کا جو وقت ہوتا ہے وہ نکل جائے تو اس کے بعد ان کی قضا نہیں ہوتی، لہذا جب صبح طلوع ہو گئی ہے تو اب وقت ختم ہو گیا ہے۔ کس کا وقت ختم ہو گیا؟ نماز تراویح کا وقت ختم ہو گیا ہے، لہذا آپ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں دوسرے دن یا دن کے وقت قضا پڑھ لوں گا، نہیں، وقت کے اندر سنت مؤکدہ ادا کر لیں تو ٹھیک، نہیں تو پھر سنتوں کی کوئی قضا نہیں ہے۔ ایک قول ملتا ہے اس کا بھی، بہرحال اس کے اوپر ہمارا عمل نہیں ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ مرجو ہے، قول ہے، تو اس کی طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ یاد رکھیں کہ سنت مؤکدہ کا جو وقت ہوتا ہے نکل جاتا ہے، پھر اس کے بعد تراویح کی نماز آپ قضا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر بھی یہ چند ضروری باتیں تھیں۔ تو ایک بات اور یاد رکھ لیں کہ بعض لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ جو نوافل ہوتے ہیں ان کے متعلق کیا کرنا چاہیے، کیا ان کو جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ یاد رکھیں نوافل کوئی بھی ہوتے ہیں ان کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے، تراویح کے علاوہ، تراویح بھی نوافل ہے نا، تراویح کی جو نماز ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ آپ اس طرح کریں کہ جماعت کے ساتھ آپ پڑھیں، باقی نوافل کے لیے لوگوں کو آپ بلائیں نہیں، ویسے ہی 2-3 آدمی مسجد کے اندر جمع ہو گئے، آپ نے ان کو بلایا نہیں، 2-3 آدمی جمع ہو گئے، وہ نفلی نماز اگر جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں اگرچہ اس کی اجازت ہے لیکن اس کا ثواب کوئی بھی نہیں ہے، لہذا پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نوافل جو ہوتے ہیں وہ بندہ تنہا ادا کرے، یکسوئی کے ساتھ تنہا الگ الگ ہو کر ادا کریں، جماعت کی ضرورت کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ تراویح بیٹھ کر پڑھتے ہیں، تو بلا عذر تراویح کی نماز بیٹھ کر پڑھنا مکروہ ہے، بلا عذر تراویح کی نماز بیٹھ کر پڑھنا مکروہ ہے۔ باقی 5 تراویحوں کے ساتھ نماز ادا کی جاتی ہے، یعنی دیکھیں نا 4 تراویح پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد وقفہ کرتے ہیں، بیٹھنا چاہیے، جس طرح آپ تسبیح پڑھتے ہیں تو اس کے اندر جو کچھ کریں، کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کرے، کوئی بندہ اس طرح کرے، تسبیح پڑھے، کوئی اور ذکر کرے، خاموش رہے، کوئی بھی بات ہے، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ ایک بار قرآن پڑھنا سنت ہے، تراویح کی نماز کے اندر ایک بار قرآن پڑھنا سنت ہے، اور 2 مرتبہ قرآن پڑھنا
فضیلت ہے، اور 3 مرتبہ تراویح کی نماز کے اندر قرآن پڑھنا کیا ہے؟ افضل ہے۔ 1 مرتبہ سنت، 2 مرتبہ فضیلت، اور تیسری مرتبہ تیسرا قرآن ختم کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ افضل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب دیکھیں بعض لوگ یہ بات پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ سستی کرتے ہیں،